الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بار اللہ تبارک و تعالی کی گھر کی زیارت کر سکے، اور وہ لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور پیارے دوستو، اگر کوئی حاملہ پریگننٹ عورت حج یا عمرے کے دوران ہی اپنے بچے کو جنم دے دے تو وہ بچہ کس قدر خوش قسمت اور خوش بخت ہوگا، اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ایک تو اس بچے نے ماں کے پیٹ میں ہی حج یا عمرے کی سعادت حاصل کر لی، اور دوسرا اس کا جنم ہی خدا کے مقدس گھر میں ہوا ہو۔ ساتھیوں، پچھلے دنوں ایسی ہی ایک خبر سننے میں آئی کہ ایک عورت نے حج کے دوران ہی بچے کو جنم دیا، اور یہ سب تب ہوا جب سعودیہ میں طوفانی بارشیں ہو رہی تھی، سیلاب آیا ہوا تھا۔ یہ سب کیا معاملہ تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تاریخ میں ایسی سعادت اللہ تعالیٰ نے اور کس کے نصیب میں فرمائی تھی، اور کس کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی حیران کن ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ ایک مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی، اور اس کی دیواریں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلند کی تھی۔ اگرچہ یہ گھر بالکل سادہ ہے، نقش و نگار اور زینت و آرائش سے خالی ہے، فقط چونے، مٹی اور پتھروں کی ایک سیدھی سادھی عمارت ہے، مگر اس کا ایک ایک پتھر برکت و سعادت کا سر چشمہ اور عزت و حرمت کا مرکز اور محور ہے۔ قرآن پاک میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اپنا مقدس گھر قرار دیا۔ خانہ کعبہ کی عزت و حرمت دائمی اور ابدی ہے۔ جس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی، اسی وقت سے اسے بلند اور باعظمت و غیر معمولی مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور آج بھی اس کی مرکزیت و اہمیت اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز کے ایک ویران علاقے میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ اس طرح باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ حسن و نیت و پرخلوص عمل کا نتیجہ تھا کہ خانہ کعبہ کو تمام جزیرہ عرب میں مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہر گوشہ و کنار سے، ہر دنیا کے کنارے سے لوگ کھینچے چلے آنے لگے۔ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس حرمت و عزت والے گھر میں کسی بھی قسم کا نجس عمل یا پلیدگی کا تصور ہی ناممکنات میں شمار آتا ہے۔ تاریخ میں احادیث و علماء کے مطابق ایک ہی ہستی ایسی ہے جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، اور ان ہستی کا نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب۔ ان کے علاوہ کسی کو یہ سعادت نہیں دی گئی۔ پیارے دوستو، آپ کو آگے چل کر حضرت علی کی پیدائش کے بارے میں بھی احادیث کی روشنی میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس خبر کے بارے میں کہ ایک عورت نے عمرے کے دوران خانہ کعبہ میں بچے کو جنم دے دیا۔ تو دوستو، یہ خبر ہے تو سچ، مگر اس عورت نے خانہ کعبہ میں نہیں بلکہ میدان عرفات سے 20 کلومیٹر کے فاصلے میں موجود ایک ہسپتال میں بچے کو جنم دیا تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق عرفات کے میدان میں پریگننٹ عورت کو درد زا ہونے لگا، جسے فوری طور پر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ کے ہسپتال روانہ کیا گیا، جہاں انہوں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا اور اس بچے کا نام واضح رکھا گیا۔ ہسپتال حکام کے مطابق اہل خانہ کا تعلق اردن سے تھا، اور بچے کے والدین کا کہنا ہے دوستو کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ عمرے کے بابرکت سفر کے دوران سرزمین مقدس میں اللہ نے انہیں بیٹے کا
تحفہ دیا ہے۔ پیارے دوستو، حج یا عمرے کے موقع پر بعض اوقات عمرے اور حج کے لیے آئی عورتوں کے یہاں بچوں کی پیدائش ایک عام بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب تک 9 عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایسا ماجرا پیش آیا ہے۔ اسی طرح سے سن 2019 میں حج کے موقع پر شام سے تعلق رکھنے والی ایک عورت حاجن نے ایک ساتھ 4 بچوں کو جنم دیا تھا۔ 23 سالہ اس عورت کا یہ دوسرا حمل تھا اور یہ 4 سال بعد ٹھہرا تھا۔ عورت کی حالت کے پیش نظر مکہ مکرمہ کے چلڈرن ہاسپٹل میں اس کے فوری آپریشن کا انتظام کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں عورت کے یہاں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ بات واضح رہے کہ آج تک صحن کعبہ یا کعبے کے اندر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی ماں سوائے حضرت علی کے۔ تمام علماء مورخین، علماء اہل سنت اور شیعہ نے با اتفاق لکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حاکم نشاپوری، جو اہل سنت کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں، اپنی کتاب مستدرک میں اس حدیث کو با سند و متواتر لکھتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بیوی فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفائی میں اس حدیث کو اور واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت علی سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو یہ شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ متواتر روایت سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین باروز جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو وسط کعبہ میں فاطمہ بنت اسد کے بطن سے پیدا ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ حافظ گنجی شافی اپنی کتاب کفایت الطالب میں حاکم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے اندر شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ میں نہیں پیدا ہوا، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ یہ منزلت اور شرف فقط حضرت علی کو حاصل ہے۔ علامہ امینی نے اپنی کتاب الخطیر میں حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت کے واقعے کو اہل سنت کے 20 سے زیادہ کتابوں سے ذکر کیا ہے اور شیعوں کی 50 سے زیادہ کتابوں سے نقل کیا ہے۔ اصل واقعہ کچھ تھوڑا بہت اختلاف کے ساتھ اہل سنت کے علماء اور مورخین نے یوں لکھا کہ جب فاطمہ بنت اسد پر وضائع عمل کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے جناب ابو طالب کو بتایا، تو جناب ابو طالب ان کا ہاتھ پکڑ کر بیت الحرام میں لائے اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور کہا خدا کا نام لے کر یہیں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ پیدا ہوا جس کا جناب ابو طالب نے نام علی رکھا۔ اس حدیث کو ابن معاذ نے اپنی کتاب مناقب اور ابن سبا نے اپنے فصول المحمہ میں نقل کیا اور بہت سے لوگوں نے ان سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ بعض مورخین علماء شیعہ نے بھی لکھا، لیکن علماء شیعہ نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد پر وضائع عمل کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ خود کو خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئی اور خداوند عالم سے دعا کی کہ خدایا میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ ابھی دعا میں مشغول تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی اور وہیں پر حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ بریدہ بنت فغف سے روایت ہے، بریدہ کہتے ہیں کہ میں عباس اور بنی ہاشم کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا کہ اچانک فاطمہ بنت اسد آئی اور طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو گئی۔ اسی اثنا میں طواف میں ان پر آثار وضائع حمل ظاہر ہوئے تو خانہ کعبہ کے قریب آ کر فرمایا خداوندا میں تجھ پر اور تیرے تمام پیغمبروں پر اور تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئی ہے اور اپنے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی تصدیق کرتی ہوں اور یہ کہ انہوں نے اس خانہ کعبہ کو بنایا۔ خدایا اس شخص کا واسطہ جس نے اس گھر کی بنیاد رکھی اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، اس کی ولادت میرے لیے آسان کر۔ بریدہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ خداوند عالم کا معجزہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد
चौथे रोज हजरत अली अलैहिस्सलाम को हाथों में लेकर काबे से बरामद हुई। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।